لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ یہ سورہ مائدہ کی 2 آیاتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 اور 71۔ پچھلی آیت میں نجات کا معیار بتایا گیا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی فرقے سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو اور اپنے آپ کو صحیح بتانے والا ہو، تو خالی پیلی کسی فرقے سے، کسی جماعت سے نسبت کرنے سے کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کرے، اپنے اعمال اور اپنے کردار، اپنے اخلاق کو صحیح کرے۔ تو جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، اور پھر اپنا اعمال بھی اچھا کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، تو پھر ان کو کوئی ڈر نہیں، پھر ان کو کوئی غم نہیں، ان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ کہا گیا چونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہود و نصارہ ضد، ہٹ درمی میں، نفرت میں، دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پتہ تھا، ان کی تمام نشانیوں کو انہوں نے پڑھا تھا کتابوں میں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو انہیں تنبیہ کی گئی تھی اس سے پہلے کی آیت میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی قوم تھی؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اسی لیے کیا کہ مسلمان ان کا طریقہ نہ ہو۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا، پختہ عہد لیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد، عہد سمجھ اسے انگریزی میں کیا ایگریمنٹ بولتے ہیں، پختہ وعدہ ہم سے ان سے لیا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا۔ ایک دو نہیں، بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبران، مفسرین کہتے ہیں کتنے؟ 4000 پیغمبر۔ ایک پیغمبر کا زمانہ، دوسرا پیغمبر، دوسرا زمانہ، تیسرا پیغمبر، پے در پہ لگاتار پیغمبروں کا آنا، یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ آج بولتے نہیں ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، کیا بولتے؟ لیڈر کا ہونا میرے بھائی بہت بڑی، نہیں سمجھ رہے، مثال دے رہا ہوں، کمی نہیں ہے لیڈروں کی ہمارے، لیکن کوئی بنانے کے لیے، بننے کے لیے ہر ایک بھی لیڈر سمجھتا ہے اپنے آپ، ہر ایک بھی اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے، کوئی کسی دوسرے کو بڑا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف ہے، پھر بھی مسلمانوں کو عقل نہیں آتی۔ پیغمبروں کا آنا ایک بہت بڑی اللہ کی مہربانی، رحمت ہے۔ پیغمبر جب آتا ہے تو سب کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیغمبر کی بات کو چلنا پڑتا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ علماء ہیں سچے علماء جو پیغمبروں کے وارثین ہوتے ہیں۔ افسوس ہے آج علماء کی قدر ہی نہیں ہمارے دن۔
نہ سچے علماء کی قدر ہے نہ جھوٹے علماء. جھوٹے علماء کی تو کیا بولنے کا، واہ تو آ رہے ہیں آ رہے ہیں، زبردست چل رہا ہے ان کا بزنس بازار. کیا بولے سچے علماء کی کوئی قدر نہیں. کیا شادی ہنس رہے ہو برابر بولے ہو. خیر تو وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسولوں کو بھیجا. رسول کہتے ہیں رسول کی جمع پلورل کا صیغہ، پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ. انہوں نے پختہ عہد کیا تھا، اللہ نے ان سے لیا تھا پختہ عہد کہ جب بھی ہم اپنے نبیوں کو بھیجیں گے تم کیا کرو گے؟ مانو گے. ہاں ہم مانیں گے. آخری نبی کے بارے میں بھی تھا، مانا نہیں. تو اس سے پہلے کے بارے میں کہا کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس رسول آئے، بما لا تہوی انفسہم، ایسے احکامات لے کر کے جن کو ان کا نفس پسند نہیں کرتا تھا. ان کا نفس پسند نہیں کرتا تھا. آدمی کا جو نفس ہے، آدمی کا جو دل ہے، آدمی کی جو خواہش ہے، وہ تو من چاہے زندگی گزارنے کا خوگر ہے. جو من میں آیا، جو مرضی آیا، جو اس کو کرتا ہے انسان. اب جب بھی کوئی رسول آیا اور ایسے احکامات لے کے آیا جو ان کا دل چاہتا نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک زندگی گزار رہے من چاہی. اب جو احکامات لے کے آئے وہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ من چاہی زندگی کے ایک دم اپوزٹ تھا. جی تو یہی چاہتا ہے سوتا رہو، لیکن حکم یہ ہے کہ صبح میں اٹھو نماز پڑھو. جی تو یہی چاہتا ہے کہ میں شراب پیوں، حکم یہ ہے کہ شراب مت پیو. جی تو یہی چاہتا ہے جس سے چاہے منہ کالا کرو، لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں سمجھ. جی تو یہی چاہتا ہے سود کھاؤں، رشوت لوں، لیکن حکم یہ ہے کہ حرام ہے اس سے قریب بھی مت جاؤ. میں مثال دے رہا ہوں. تو جب بھی کوئی رسول آئے اور انہوں نے احکامات اللہ کے سنائے جو کہ ان کے من کے مرضی کے خلاف، خواہشات نفسانی کے خلاف تھے، تو ان کو وہ پسند نہیں آتا تھا. ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی تھی. یہ کیا بات بول رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور یہ ہے کہ یہ حرام وہ حرام، یہ مت کرو وہ مت کرو. اس زمانے میں نہیں مانتے چلیے. اسی لیے میں نے کہا سنیں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا تو ہم یہی سمجھ، ان کے بارے میں کہا یہ تو آئینہ ہے. ان کے حالات پڑھیں، سمجھیں اور پھر اپنے حالات پر غور کریں. تو جب بھی رسول لے کے آئے ایسے احکامات جو ان کے خواہشات نفسانی کے خلاف تھے، ان کی مرضی کے خلاف تھے، ان کا نفس اسے چاہتا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اللہ اکبر. فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلوا. انبیاء کی ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا کہ نہیں تمہاری بات غلط ہے، تم غلط بول رہے ہو، ایسا ہے ہی نہیں. انکار کیا، جھٹلایا، رسولوں کو ہی جھوٹا بتایا. وہ فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انبیاء کے ان لوگوں نے قتل کیا. قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کے گروہ کی انہوں نے قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان سے بھی پہلے بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. یہ ایک دو کو قتل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فریقاً کا لفظ نہ بولتے. آج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بچوں کو چھوڑتے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے ہیں. کیسے بے درد اور کیسے ظالم درندے لوگ ہیں، یہ تعجب کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے یہ نبیوں کو نہیں چھوڑے. اتنے مقدس جماعت ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں انہوں نے. جو ان کے مرضی کے خلاف بولے اس کو ختم کر دیتے. سمجھ رہے؟ آج بھی ایسے ہی ہے، جو ان کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے آئندہ خطرہ بننے والا ہے، اس سے پہلے اس کی ایسی موت ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کون اس کو مارا گیا. چاہے وہ ہالی ووڈ میں ہو یا بالی ووڈ میں ہو یا کسی کارپوریٹ بزنس میں ہو، کوئی بھی ہو. بولتے ہیں آج دنیا میں 13 فیملی ہیں جو سارے ورلڈ کو چلا رہے ہیں. ہمارا زمانہ اللہ چلا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ظاہری اسباب کے طور پہ ہمارے انڈیا میں بھی ہے 2-3 ایسے آدمی جو اس فیملی میں ملے ہوئے تھے. خیر
فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، جب بھی رسول ایسے احکامات لے کے آئے جو ان کے مرضی کے خلاف، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یا تو جھٹلایا یا پھر انہوں نے آگے بڑھ کر کے قتل کر دیا۔ ہمارے مرضی کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آدمی کی جب شامت آتی ہے، بربادی آتی ہے، تو پھر وہ آدمی کیا مویشوں کی طرح چرنے لگتا ہے، درندوں کی طرح پھاڑنے لگتا ہے، اور پھر جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو پھر یاد رکھنا اب دیر سویر ایسی ایک مصیبت آنے والی ہے جو انہیں تباہ اور برباد کر کے رہے گی۔ جب آدمی خواہش پر چلنے لگتا ہے تو ایسا آتا ہے زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسِبُوا، ان لوگوں نے یہ خیال کیا جو چاہے کرو، جیسی چاہے زندگی گزارو، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم کو کوئی ہمارے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں۔ وَحَسِبُوا، ان لوگوں نے خیال یہ کیا اللہ تکون فتنۃ، کوئی فتنہ ہونے والا نہیں۔ فتنے سے مراد مصیبت، کوئی آفت، کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ جو چاہے کرو، سمجھ رہے، جو چاہے کرو۔ فعموا، فرمایا وہ لوگ اندھے ہو گئے، وصموا، بہرے ہو گئے۔ اندھے کا مطلب ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کے اندھے ہو گئے، جیسا کہ سورہ حج میں ہے فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھے نہیں ہوئی ہیں، ان کے دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو گئے، کہ حق بات کو دیکھنا نہیں چاہتے، حق کو دیکھنا نہیں چاہتے، سچے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں ہے، ان کو تو جھوٹے لوگ پسند ہیں، ان کو تو باطل پرست پسند ہے۔ حق کی بات کرنے والے، حق بات کرنے والے، حق پر چلنے والے، ایسے لوگ ان لوگوں کو دیکھنا بھی پسند ہے۔ اندھے ہو گئے وہ لوگ، وہ سمو، اور بہرے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ بہرے کا مطلب بھی ظاہری جو کان ہے انہیں سنائی نہیں دیتا، ایسا نہیں، حق بات سننا نہیں چاہتے، ساری چیزیں سنیں گے، گانے بھی سنیں گے، گالیاں بھی سنیں گے، لیکن حق بات نہیں سنیں گے۔ حق بات سننا پسند نہیں ہے، غیبت سنیں گے، جھوٹ سنیں گے، حق بات سننا ہی نہیں، بہرے ہو گئے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا۔ سمجھ، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ بھی ہے، 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کیا۔ بخت نصر نے تو فلسطین کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، سمجھ، بیت المقدس کو بھی چھوڑا نہیں اس نے، اس کی بھی بے حرمتی تھی، اس مسجد کی۔ ہزاروں بنی اسرائیل کو مارا بھی، اور جو بچوں کے تھے بابل کو لے کے گیا، بابل عراق کا ہے، وہاں کا بڑا تھا بخت نصر، غلام بنا کر کے رکھا۔ آیا ان کے اوپر یہ زمانہ بنی اسرائیل کو، جب انہوں نے اپنی خواہش پر چلا، پیغمبروں کے ساتھ ایسا انہوں نے بدسلوکی کی، تو انہیں چھوڑا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا تھا کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آئی مصیبت، بخت نصر کو مسلط کیا، یہ لوگ تباہ برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان کی طرف متوجہ فرمایا توبہ۔ ان کو ابھی ہم لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے ایسا سب ہوا ہے، توبہ کی توفیق ملی، تو کیا ہو گئے؟ توبہ کی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کی مہربانی ان کے اوپر ہوئی، تو پھر سے وہ کیا ہو گئے؟ وہاں سے ان کو چھڑانے والے بھی پیدا ہو گئے، وہ لوگ پھر سے ادھر آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن پھر آنے والی جو جنریشن ہے، آنے والی جو نسل تھی، انہوں نے پھر سے کیا کیا؟ خواہشات نفسانی پر چلا، پیغمبروں کے کیا کہتے ہیں لائے ہوئے شریعت، ان کی لائے ہوئے پیغام، ان سب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، من مانی زندگی گزارنے شروع کر دی۔ پھر سے آئندہ آنے والی، بعد میں آنے والی جو نسل تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عموا وصموا، پھر سے اندھے ہو گئے، وہ پھر سے بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم، اکثر انہیں، تھوڑے لوگ ہوتے، اکثروں کے اوپر تو مہربانی ہوتی، یہاں اکثر لوگ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ پھر سے ان کو کوئی حق بات بولتا ان کو پسند نہیں آتا، حق پر چلانا چاہتا ان کو دیکھنا بھی یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، ایسے اندھے بہرے ہو گئے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے اٹلی کا ٹائٹس، کیا اس کا نام ہے، اس کو مسلط کیا، پھر اس نے بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کتنا سبق سیا، لیکن سدھرنے والی وہ قوم نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ
بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ آپ دیکھنے والے ہیں یہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں. یہ کس کے بارے میں تھا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں. اور ہم نے کیا سوچا؟ یہ ان کے بارے میں تھا، ہم کو کیا لینا دینا. اب ہمارے مسلمانوں کی زندگی بھی کیا ان سے الگ تھلگ ہے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں، الگ تھلگ ہم کو اچھی لگتی ہے بات؟ سنو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے چھوڑو نہیں، اسی کان سے چھوڑو، یہاں تک لانے کی تکلیف کہیں کو وہیں چھوڑو. سب کی سنو اپنی کرو. دعوت بھی دیتے. سب سے بدترین اگر کوئی دنیا میں معبود ہے تو وہ ہے خواہش. سب سے بدترین معبود جس کی سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ پوجا جس کی ہوتی ہے وہ خواہشات نفسانی ہے. غیر تو غیر، وہ تو پوج رہے اپنے من مانی زندگی گزار رہے. مسلمان بھی آج ایسی زندگی گزار رہا ہے. اس سے جب کہا جاتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، اس سے کوئی لینا دینا ہے. کہاں ابھی بھی وہی زمانے کی بات کر رہے ہیں. زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اے آئی کا زمانہ ہے. کوئی بھی پسند نہیں، اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ زیادہ لینا، زیادہ سے زیادہ اسلام ابھی بس نماز اور مسجد کے حد تک آ گیا ہے بس. باقی سب میں اپنی مرضی سے. اور ذرا حج میں ذرا دکھتا ہے اس میں بھی، وہاں جانے کے بعد بھی من مانی. وہاں جانے کے بعد اتنی مقدس جگہ میں بھی جا کر کیا کرتے، من مانی کرتے رہتے. سوچو کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہوئے ان لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے عورتوں سے ٹچ ہو کر. سوچو وہاں جا کر بھی آدمی کیا لے کر. ایسی زندگی آج کا مسلمان گزار رہا ہے، من مانی. یہ بھی آج اندھا ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے، دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. اسلام کی سچی تصویر دیکھنا پسند نہیں کرتا تو اسلام کی سچی تصویر زندگی میں کہیں کو لائے گا وہ. اسلام کی باتیں، سچ باتیں، حق باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتا. زندگی سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، لڑکے کہاں جا رہے ہیں، کیسی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. اور بولتے ہیں کہ اللہ مہربان غفور رحیم. اب اگر ایسا ظالم پی ایم اگر ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. بخت نصر جیسا کیا نہیں اس نے. بخت نصر جیسا کرتا تو کیا ہوتا تھا ہمارا. کوئی تو نہیں بولتا. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو بہترین حالت میں رکھا ہے. کیا بولتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کو تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا نا، آج انہیں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ. ایک زمانے میں وہ لوگ مار کھائے تھے، اب آج وہ لوگ ہمارے کو مار رہے ہیں. عبرت ہے، نصیحت ہے. یہ دنیا ہے نا ہم لوگوں کے لیے سبق سکھاتی ہے، لیکن ہم سبق لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں نا، یہ کوئی معمولی آیتیں نہیں ہیں. ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے. ہم لوگ نظر انداز کر دیتے، اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں کہا، ہم کو کیا لینا دینا. ہمارے نبی نے کہا بھائی تم بھی اہل کتاب کی طرح ہو بہو چلو گے. ان کے 72 یا 71 ہو تو تمہارا 73 ہوں گے. ہو بہو چلو گے. ایک جیسا، ایک چپل دوسرے چپل کے برابر ہوتا ہے. ایک نمبر کا جو چپل ہوتا ہے نا، جو جوڑی چپل، کسی کے بھی پیر دو ہوتے ہیں نا، اس طرح ایک نمبر کا چپل دایاں بایاں ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح چلو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو وہ بنی اسرائیل. ہمیں اس سے عبرت لینا، سبق لینا. ہمیں منچاہی زندگی نہیں گزارنا. اللہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے اس کو پورا کرنا. اسی میں ہمارے لیے عافیت نہیں تو آفت. جیسا کہا نا وَحَسِبُوا، لوگوں نے خیال کیا اللہ تکون فتنۃ، کوئی مصیبت نہیں آئے گی ان کا. ایسے آج ہم بھی سمجھ رہے ہیں ہم رحمت للعالمین رسول اللہ کے امتی، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو چاہے کرو، جیسے چاہے زندگی گزارو. نہیں، غلط ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا واللہ بصیر بما یعملون. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. کون کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون کیسے کیسے خیالات سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. کون کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، کون کس طرح سے شادی کر رہا ہے، کون کس طرح سے بزنس کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے اللہ. واللہ بصیر بما یعملون. سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ
مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی